السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ عزیزہ سامعات، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ لمبی حیات عطا فرمائے۔ عزیزہ سامعات، الحمدللہ ہم لوگ گزشتہ کلاس میں کتاب التوحید کے دوسرے باب میں چل رہے تھے، یعنی باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، اور الحمدللہ اس میں ہم لوگ اہل توحید کے فضائل یعنی اہل توحید کی فضیلت کو بھی جان چکے تھے۔ اہل توحید کے دو فضیلت کو الحمدللہ ہم جان چکے ہیں۔ آئیے آج ہم اہل توحید کی تیسری فضیلت کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو توحید پرست ہوگا انہیں کیا فائدہ ملے گا، اہل توحید کے لیے کیا فضیلت ہے، یعنی توحید کے اقرار کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں، توحید کے تینوں قسموں کو شامل فرماتے ہوئے، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا، کہ آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم اس کے کسی مثیل کو جانتے ہو۔ توحید، یہاں توحید الوہیت مطلوب ہے، خصوصاً توحید الوہیت کا بتانا مطلوب ہے، یعنی توحید الوہیت کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے، اور یہی ایک انسانی زندگی کے اصل مقصود ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اسی کے لیے اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو تنہا اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اپنی کتابیں نازل کی، تو اس سے خارج ہونے والی یعنی اور وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اس سے جو یعنی توحید سے جو اپنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی چیز ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ ذات پاک ہے جس نے انسان اور جنوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جو اس کی کمال محبت، کمال تعظیم اور عاجزی و انکساری کو متضمن ہے، اور اسی کے لیے رسول کو بھی مبعوث فرمایا، کتابیں بھی نازل کی، شریعتیں مقرر کی، اور اسی کے بنیاد پر ثواب و سزا دی جائے گی، جنت و جہنم تیار کیا گیا، اور لوگ اہل شقاوت و سعادت قرار پائیں گے، یعنی نیک اور برے قرار پائیں گے۔ لہٰذا صرف توحید ربوبیت کا اقرار انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کے لیے
یعنی توحید الوہیت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ چنانچہ کفار و مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، پھر بھی انہیں کافر گردانا گیا۔ جیسے اللہ رب العالمین سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ۔ اور فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اگر آپ کافروں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اسی بابت فرماتے ہیں کہ اور اسی کے لیے توحید الوہیت ہی شرک سے نجات دلانے والی ہے۔ محض توحید ربوبیت کا اقرار کافی نہیں ہوگا، کیونکہ بت پرست اس بات کا اقرار کرتے تھے، بت پرست یعنی کافر لوگ اس بات کی گواہی دیا کرتے تھے کہ اللہ ہی اکیلا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اور لیکن جب وہ توحید الوہیت کے یعنی توحید الوہیت کو فالو نہیں کیا، توحید الوہیت کو قبول نہیں کیا، یعنی عبادت کے اندر اللہ کو ایک نہیں جانا، جس کی حقیقت اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا ہے، تو توحید ربوبیت کا اقرار انہیں کام نہیں آیا۔ یعنی توحید الوہیت کے بغیر انہوں نے توحید ربوبیت کو اقرار کرتا رہا، توحید ربوبیت کا ایکسیپٹ کرتا رہا، اس کو قبول کرتا رہا، لیکن انہیں کوئی یعنی عذاب سے بچنے کے لیے کوئی انہیں کام نہ آیا۔ یعنی صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنا کسی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور شیخ الاسلام یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ کفار جن سے اللہ اور اس کے رسول نے قتال کیا، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ بے شک اللہ ہی خالق ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، اور تمام امور میں تدبیر کرنے والا ہے، اور ان کے اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید الوہیت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ آئیے ہم اہل توحید کی چوتھی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اہل توحید کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یعنی اگر ہم توحید کو لازم پکڑیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزہ سامعات، اہل توحید کے لیے دو بڑے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی نعمت۔ اہل توحید کے لیے اس دنیا میں پاکیزہ اور ایک پرامن زندگی کا وعدہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ نام آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اس پاکیزہ اور پرامن زندگی میں بحیثیت انسان کسی بھی مومن موحد بندے سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون،
کہ ہر انسان خطا کا پتیلا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور غلطی کرنے والوں میں سے سب میں اچھے لوگ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی خیر الخطائین التوابون، یعنی اچھے غلطی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، مگر ان کی انابت، توبہ، توحید، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود کو شرک اور کبائر سے دور رکھے، یعنی یہ فضیلت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو شرک سے، گناہوں سے، شرک اور کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے دور رکھیں گے، تبھی یہ فضیلت ہمیں مل سکتی ہے۔ یعنی ہمارے نیکیوں کے بدلے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا ہمارے نیکیوں سے، یہ فضیلت ہمیں کب ملے گی؟ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم خود کو شرک سے، کبائر سے دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آئیے ہم جانتے ہیں دوسری فضیلت کیا ہے اہل توحید کے لیے، یعنی دوسری نعمت کیا ہے؟ دوسری نعمت ہے اخروی نعمت، یعنی اہل توحید کے لیے آخرت میں بھی پرامن زندگی ہوگی، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی پرامن زندگی کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جو صرف اور صرف توحید، اہل توحید ہی کو نصیب ہوگا۔ یعنی جو نعمت، آخرت کی نعمت، صرف اور صرف اہل توحید ہی کو میسر ہوگی۔ یعنی جس طرح یہ دنیاوی نعمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو مل رہا ہے، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، ہر ایک کو، لیکن اخروی نعمت جو ہے یہ صرف اور صرف مومن کو ہی ملے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، کہ اور جنت میں صرف مؤمن، موحدین ہی داخل ہوں گے، جبکہ مؤمنین، موحدین میں اہل کبائر کو یا تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے گا، یا گناہوں کی سزا کاٹ کر جہنم سے انہیں نکالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الایمان، یعنی ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہو۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میرے امت کے ان اہل کبائر کے لیے ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں گناہوں کی تفصیل پڑھیں گے کہ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور سارے کی ڈیٹیل انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہیں آج ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔